اللہ کے شرک کرتا ہے اور جو نبی اللہ اور ولی اللہ کے بارے میں لفظ غیر اللہ استعمال کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ اس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز کی نسبت جو ہے وہ نبی کی طرف کرتا ہے یا ولی کی طرف کرتا ہے تو اس نسبت کا معنی اور مضمون اور مفہوم وہ خود خالق کائنات رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہماری زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن زندگی اور موت سے ہٹ کر جو ضروری بات ہے وہ ہے نماز اور قربانی۔ تو خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ و نسکی، یا اللہ میری نماز، یا اللہ میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب بات کلیئر ہو گئی کہ قربانی کو اپنی قربانی کہنا، نماز کو اپنی نماز کہنا، یہ نسبت غیر اللہ کی طرف نہیں ہے، اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ مثلا گھر کے اندر قربانی کے 10 جانور باندھے ہوئے ہیں، باہر سے آنے والا جو ہے وہ کہتا ہے خیر سے ہے جناب، قربانی تسی کرنی سے ہے، اینے سارے جانور کی کرنے نے؟ وہ کہتا ہے جی ایک قربانی ابا جان کے لیے، ایک قربانی امی جان کے لیے، ایک بڑے بھائی کی اور ایک بڑی بھائی کی بیوی کی، بھابھی صاحبہ کی، ایک چھوٹے بھائی کی، دوسری اس کی چھوٹے بھائی کی بیوی بھابھی صاحبہ کی۔ اب گنتی کے اعتبار سے اس نے سارے جانوروں کی نسبت جو ہے وہ ایک کی ابا جان کی طرف کر دی، ایک کی امی جان کی طرف کر دی، ایک کی بھائی کی طرف، ایک کی بھابھی کی طرف، ایک کی اپنی طرف، ایک کی اپنی بیوی کی طرف۔ لیکن معاملہ یہی ہے ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی، لیکن دیکھنا یہ ہے جس کو کہتا ہے یہ میری قربانی ہے، یہ میرے ابا جان کی قربانی ہے، یہ میری امی جان کی قربانی ہے، یہ میرے بڑے بھائی کی قربانی ہے، یہ چھوٹے بھائی کی قربانی ہے، یہ ساری کی ساری قربانیوں کا ذکر جو اپنے خاندان کی طرف کر رہا ہے، یہ خاندان کی طرف نسبت کرنا یہ کیا جائز ہے؟ اب اس کے مقابلے میں گھر کے اندر مزید اور بھی جانور موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بکرا داتا صاحب کا ہے، یہ بکرا غوث پاک کا ہے، یہ بکرا بابا فرید الدین گنج شکر کا ہے، اور یہ بکرا میں نے ہمدم صاحب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب اگر اپنی طرف نسبت کریں یا کسی ولی کی طرف نسبت کریں یا کسی اور کی طرف نسبت کریں تو معلوم ہوا کہ یہ تمام کی تمام نسبتیں وہی نسبتیں ہیں جو نسبت قرآن نے بتائی ہے۔ ان الصلاۃ، نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن یہ کیوں کہتا ہے کہ میری نماز؟ اور بہت سی نمازوں کے اوپر یہ لفظ لکھا ہوتا ہے میری نماز، ہماری نماز، اس کتاب کا عنوان ہی میری نماز رکھا ہے۔ تو یہ مشرکانہ لفظ نہیں ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا اور ذکر کیا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو ان الصلاۃ میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی اور میری موت۔ لیکن آگے یہ سارے کے سارے بات کا خلاصہ اور نتیجہ اور ما حاصل وہ کیا ہے؟ للہ رب العالمین۔ اب یہ بات کہنے کے بعد یہ تمام کے تمام جن کو ہم مشرک کہتے ہیں یا مشرکانہ الفاظ کہتے ہیں، یہ تمام کے تمام مشرکانہ الفاظ کے نتیجے میں جب اس سے پوچھا جائے کہ تم یہ غوث پاک کا بکرا پال رہے ہو، داتا صاحب کا بکرا پال رہے ہو، ہمدم صاحب کے عرس کا بکرا پال رہے ہو، یہ ہے کس کے لیے؟ جواب آئے گا للہ رب العالمین۔
مختصر سے وقت میں اس بات کو ذرا آسان کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک ساتھی ویڈیو دکھا رہا تھا کہ پاکستان کے بارڈر سے انہوں نے ایک اس طریقے سے چھتیر کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے اوپر انہوں نے نٹ فٹ کیا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے منجنی کی طرح وہ ایک لکڑی لگائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے وہ کنڈی لگائی ہوئی ہے۔ اب بکرے کو مکمل طریقے سے باندھ کے اس کے ساتھ لٹکا کے اس کو اس طریقے سے گھماتے ہیں، تو جو انہوں نے واڑ بنائی ہوئی ہے ادھر سے وہ پرلی طرف جاتا ہے، اس کو کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد وہ بکرا جو ہے وہ بارڈر پار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ ہندوستان کے اندر وہ بکرے جو ہیں وہ اس وقت سستے ہیں، پاکستان کے اندر مہنگے ہیں، اب ادھر سے سپلائی جو ہے وہ اس طریقے سے وہ مل جل کے حکومتی سطح پہ وہ سلسلہ جو ہے وہ کرتے کراتے ہیں۔ اب جو بکرے وہاں سے آ رہے ہیں، ایک ہندو نے خالصتاً ایک بکرا جو ہے وہ بت کے لیے پالا ہوا ہے، اور وہ کسی چور کے ہاتھ لگا، اس نے اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس کو منجنیق کے ذریعے اس نے بارڈر کراس کرا دیا۔ بارڈر کراس کرنے کے بعد وہ منڈی میں آ گیا، منڈی میں آنے کے بعد اس کو خرید لیا، خریدنے کے بعد اب جو خالصتاً بکرا جو بت کے لیے ایک ہندو نے پالا تھا وہ بکرا پاکستان آ گیا، اور ایک بکرا جو خالصتاً قربانی کے لیے ہم نے پالا تھا وہ قربانی والا بکرا ہندوؤں کے پاس چلا گیا۔ اب دونوں کی حیثیت جو ہے وہ دیکھیں کیا ہے۔ بت کے نام پر پالا جانے والا بکرا جب پاکستان میں پہنچا، مسلمان کو ملا، اب ساری زندگی تو وہ بت کے نام پہ پلتا رہا۔ اب جس وقت مسلمان کے پاس پہنچا تو پہنچنے کے بعد اس نے کیا کیا، عید والے دن، قربانی والے دن اس نے لٹایا، لٹانے کے بعد اس نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب بت کے نام پر جو بکرا پاکستان میں مسلمان کو ملا ہے تو وہ بت کے نام پر، پاکستان میں ملنے کے بعد اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب اس کو ذبح کیا تو کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اعظام اس مسئلہ کے بارے میں، خالصتاً بت کے نام پر پلنے والا بکرا اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا، یہ حرام ہے یا حلال؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب وہ دوسرے محکمے کا سارے کا سارا زور اس بات پر ہے جو غیر اللہ کے نام پر، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو گئی، لہذا 11ویں شریف حرام، اس پر غوث پاک کا نام آ گیا۔ اب میں وہ 11ویں شریف کا مضمون جو ہے وہ آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ اب جو بکرا بت کے نام پر پاکستان میں آیا اور اس کے اوپر وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس نے تکبیر پڑھی، اور تکبیر کرنے کے بعد اس کو خالصتاً قربانی کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میں اس بکرے کو تیرے نام پر ذبح کر رہا ہوں، وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام۔ اب ذبح کرنے کے وقت ان دا ذبح ہی اب دیکھا یہ جائے گا وما اہل بہ، جس کو جلالین والوں نے ذکر کیا، وما اہل بہ، جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے لیکن آئے ذبح کے وقت اگر ان دا ذبح ہی اللہ کا نام آ گیا تو وہ چیز جو حرام تھی ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا، تھی حرام، لیکن اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کہ تم نے ذبح کیا، تو ذبح کرنے کے بعد جو ہے یہ کیا ہے، معلوم ہوا وما احل بہ لغیر اللہ، وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے وہ حرام ہے۔ یہ جلالین والوں نے یہاں قید لگائی ہے، وما احل بہ لغیر اللہ عند ذبح ہی، ذبح کرنے کے وقت غیر اللہ کا اگر نام آ جائے تو پھر وہ حرام۔ اب ذرا دیکھیں، قربانی کا بکرا تھا، وہ بارڈر پہنچنے کے بعد بارڈر کراس کر گئے،
कुर्बानी के बकरे को किसी हिंदू ने ले लिया, उसने बुत के नाम पर उसको ज़िबा कर दिया। कुर्बानी के बकरे को बुत के नाम पर ज़िबा कर दिया। अब फ़र्क आपको वाज़ेह हो गया। बुत के नाम पर जो बकरा था उसको ज़िबा किया अल्लाह के नाम पर, जो अल्लाह के नाम का बकरा है उसको ज़िबा किया बुत के नाम पर। अब मालूम हुआ बुत के नाम पर ज़िबा किए जाने वाला बकरा अगरचे वो कुर्बानी का बकरा है, अगरचे वो अल्लाह का बकरा है, अल्लाह की इबादत का बकरा है, सब कुछ जो कुछ भी इस मकाम पर कह दो कहा जा सकता है, लेकिन इंदा ज़िबह ही ज़िबा करने के वक़्त बताओ नाम किसका लिया है? बुत का लिया है या अल्लाह का लिया है? बुत का लिया है या अल्लाह का लिया है? अगर बुत का लिया है तो हराम, और अगर अल्लाह का लिया है तो हलाल। मसलन पाकिस्तान में कुर्बानी का बकरा वो मिल ही मुसलमान को गया और मुसलमान ने उसको अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर दिया। मालूम हुआ कुर्बानी का बकरा हिंदुस्तान में जाकर मुसलमान को मिला और मुसलमान ने कुर्बानी के बकरे को कुर्बानी के लिए ही ज़िबा कर दिया। अब कुर्बानी का बकरा मुसलमान को कुर्बानी के लिए मिला तो उसने उसको ज़िबा कर दिया। अब बुत का बकरा, पाकिस्तान में भी हिंदू सिख वगैरह रहते हैं, बुत का बकरा मिला ही किसी हिंदू को तो हिंदू ने बुत के नाम पर उसको ज़िबा कर दिया। मालूम हुआ बुत के नाम पर ज़िबा होने वाला पाकिस्तान में बकरा जो है वो भी हराम है। अगर एक मुसलमान है, वो सूरत हाल जो है वो ज़्यादा उस्ताद मोहतरम मास्टर मुश्ताक साहब ही आपको बताएंगे। इधर जो है वो रहमानपुरा में कुर्बानी करने लगे, एक कट्टा ज़िबा करना था या बछड़ा ज़िबा करना था। वो पकड़ के जिस वक्त उसको ज़िबा करने लगे तो ज़िबा करने के वक्त उनके वो काबू में ना रहा, वो भाग गया। वो भागने के बाद वो छुरी लेकर, वो आदमी लेकर उसके भागे, पीछे मोटरसाइकिल लेकर वो चलते चलते जंगल क्रॉस करके वांखारा में जाके एक चौक के अंदर लोगों ने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद सूरत हाल क्या है कि जहाँ पर भी मिल जाए बस तुमने छुरी फेर देनी है, जहाँ पर भी तुम्हें मिल जाए छुरी फेर देनी है। अब मसला ये है कि एक आदमी ने कुर्बानी के लिए जानवर को पाला और जानवर जो है वो ज़िबा करने के लिए उन्होंने तैयारी की, उनके हाथ में छुरी भी थी और वो मुकम्मल तरीके से मौलवी साहब भी साथ खड़े हुए हैं। वो पढ़ रहे इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व अन मुहम्मदिन व अन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुकम्मल तैयारी करके खड़ा हुआ है, छुरी फेरने वाला है। बछड़ा भाग गया। अब जिस वक्त उनको बछड़ा भागा हुआ मिला तो मिलने के बाद उन्होंने बस हुक्म यह था कि इसको छुरी फेरनी है। अब उस मौके पे जल्दी जो है वो किसी को तकबीर पढ़नी याद नहीं रही। मसला समझ आ रहा है आपको? तकबीर पढ़नी याद नहीं रही, बस फाड़ लो के सिर्फ ज़िमन में उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जकड़ लिया। जकड़ने के बाद जब छुरी फेरने लगे तो किसी को भी छुरी फेरने के वक्त जो है वो तकबीर याद न रही, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर उन्होंने ज़िबा नहीं किया, बस उन्होंने ज़िबा कर। क्या फरमाते हैं उलमाए किराम व मुफ्तियान इज़ाम इस मसला के बारे में कि बकरा जो है और बछड़ा जो है वो कुर्बानी के लिए रखा था, कुर्बानी की तैयारी थी, वो काबू में ना रहा, भाग गया। भागने के बाद उसको जनाब बड़ी दौड़ धूप करने के बाद 10, 12, 15 किलोमीटर सफ़र करने के बाद आखिरकार उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद चौक में लोगों ने उसके बाजू टांगे पकड़ी। पकड़ने के बाद उसको वहाँ पे जकड़ा। जकड़ने के वक्त उनको तकबीर पढ़ना याद न रही। अब क्या फरमाते उलमाए किराम व मुफ्तियान इज़ाम, ज़िबा तो हो गया लेकिन बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़िबा नहीं किया, तो क्या ये कुर्बानी हो जाएगी? चलो कुर्बानी हुई या नहीं हुई, ये हलाल है या हराम है, दूसरी बात बाद में करते हैं। पहले ये है कि वो ज़िबा करने के वक्त वो बिस्मिल्लाह अल्लाह पर तकबीर नहीं पड़ी। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, यहाँ पर ना गैरुल्लाह का नाम आया ना अल्लाह का नाम आया, यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, ज़िबा हो गया। ज़िबा होने के वक्त जो है इसके बारे में क्या कहा जाएगा? ये हलाल है या हराम है, ये कुर्बानी हुई या कुर्बानी नहीं हुई?
پہلے نمبر پہ مسئلہ یہ ہے، ہر مسلمان کے دل میں بسم اللہ ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ ذبح کرنے والا جو ہے وہ ذبح کر رہا ہے، تو ذبح کرنے کے وقت جو ہے وہ ذبح کس نے کیا ہے؟ کسی عیسائی نے کیا ہے، یا کسی یہودی نے کیا ہے، یا کسی ہندو نے کیا ہے، یا ہمارے ملک میں اور بھی کئی قسم کے مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اگر وہ اس میں شامل ہو جائے تو سب کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے اور ہمارے عقیدے کے لوگ ہوں تو پھر قربانی ہوگی، اگر کوئی ایک بھی قربانی میں شامل ہو گیا تو قربانی کسی کی بھی نہیں، قربانی کسی کی بھی نہیں۔ اب اس مقام پر ذبح کرنے والا جو ہے وہ سنی، حنفی، بریلوی، وہ اس کو ذبح کر رہا ہے اور قربانی بھی اسی کی ہے۔ اب وہ اس کو ذبح کر رہا ہے، ذبح کرنے کے وقت علماء کرام یہ فتویٰ دیں گے کہ جس نے ذبح کیا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو یہ ذبح جو ہے یہ حلال ہے۔ باقی رہے گی قربانی، اگر وہ جانور قربانی کا ہے تو جس کی قربانی ہے وہ پاس نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اسی کی قربانی ہو، کیوں حضرت ایسی ہے، اسی کی قربانی ہو گئی۔ اب مجھے اتنا بتایا جائے کہ یہ قربانی کے مسئلے نے یہ مسئلہ ہمارا حل کر دیا، یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا بکرا ہے، یہ بابا فرید الدین گنج شکر کا بکرا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و نسکی و نسکی و نسکی و نسکا و نسککما و نسککم، یہ تمہارا بکرا ہے، یہ تم دونوں کا بکرا ہے، یہ تم سب کا بکرا ہے۔ اب جس وقت یہ نسبت جو ہے ان سب کی طرف کی جائے گی تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ بکرے جن کی طرف نسبت کیے گئے ہیں للہ رب العالمین وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ ذبح کے وقت جو ہے اگر یہ کہا جائے ذبح کے وقت بسم اللہ کی جگہ پہ غوث پاک کا نام لیا جائے، داتا صاحب کا نام لیا جائے، کسی اور بزرگ کا نام لیا جائے، کسی نبی اور رسول اور پیغمبر کا نام لیا جائے، ذبح کے کرنے کے وقت جو ہے وہ اگر اللہ کا نام نہیں لیتا، مسئلہ وہی ہے ان ذبح ہی، اگر غوث پاک کا بکرا ہے، قربانی کا بکرا ہے، بت کے نام کا بکرا ہے، ذبح کرنے کے وقت جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ بکرا حرام، اور اگر بت کے نام کا بکرا ہے تو ذبح کرنے کے وقت وہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو بت کے نام کا بکرا جو ہے وہ اگر حلال ہو سکتا ہے تو غوث پاک کے نام کا بکرا جو ہے وہ کیسے حرام ہو گیا؟ یہ تو دیکھو کہ جہاں پر ذبح کر رہے ہیں وہ ذبح کرنے والا پڑھتا کیا ہے، سمجھا رہی بات؟ ذبح کرنے والا پڑھتا کیا ہے؟ اب ذرا توجہ رہے، خالق کائنات رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فصلی لربک وانحر، پس جب اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی نماز ادا کر اور قربانی کر۔ اس میں پھر ایک مسئلہ آ گیا کہ قربانی کرنے کی ہمیں جلدی ہے کہ جلدی جلدی قربانی کی جائے، جلدی جلدی جو ہے وہ گوشت اور پوچھ جو اس کا تیار کیا جائے، پکایا جائے اور بیٹھ کر کھایا جائے، لیکن وہ قربانی جو ہے وہ نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کر دیتا ہے، قربانی کرتا ہے اور قربانی والے دن ہی قربانی کرتا ہے، لیکن چونکہ زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ کہنا کہ ہوں عید والے دن نماز پڑھو بابا جی، انہیں کہ ابھی گل ہس رہے ہیں کہ جب زندگی میں نماز نہیں پڑھی اور تسی میں مسیح ضرور پڑھنا ہے، جاؤ جا کے تسی آپ جا کے نماز پڑھ لو، لیکن وہ ادباً احتراماً کہتے ہیں کہ بابا جی چونکہ یہ قربانی آپ کی ہے تو آپ ذرا قریب آئیں، قریب آ کے یہ چھری کو ہاتھ لگائیں اور چھری پھیر دیں، تو چھری پھیرنے کے لیے وہ بابا جی کو آگے کر دیا جنہوں نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ یہ محسوس نہ کرنا یہ لفظ بابا جی میں استعمال کر رہا ہوں، نوجوانوں کا بھی حال یہی ہے، بچوں کا بھی حال یہی ہے،
کھول کے دیکھ چشم دل لطف ہے کیا نماز میں کھول کے دیکھ چشم دل لطف ہے کیا عید والے دن نہا کر غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے راستے میں تکبیریں پڑھتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بغیر کھائے پیے تم مسجد کے اندر عیدگاہ کی طرف تم آ رہے ہو، اور آنے کے منظر کو کیا ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرما رہا ہے، اور قربانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قربانی کے ایک ایک بال کے عوض کے اندر وہ قربانی عطا کر رہا ہے۔ اور خالق کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے عید والے دن خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر جو سب سے مقبول عمل ہے وہ تمہاری قربانی ہے۔ قربانی کر رہا ہے لیکن مقبول نہیں، قربانی کر رہا ہے لیکن مقبول نہیں، قربانی کر رہا ہے خدا کی بارگاہ کے اندر منظور نہیں۔ معلوم ہوا وجہ کیا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، قربانی کی ہے۔ قربانی کے لیے نماز واجب ہے، نماز کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ فصلی لربک وانحر، فرمایا پہلے نماز ادا کر، اس کے بعد پھر قربانی کر۔ اچھا، یہ کا ضمیر سے خطاب نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم تاجدار دو عالم درس نظامی دے نویں نویں پڑھے پڑھے بچے جڑے نے جی سامنے بیٹھنے، چلو انہاں دے متعلق بھی تھوڑی گل کر لئیے۔ فصلی لربک وانحر، اب حکم ہے رسول اللہ کو، تو کوئی اسٹوڈنٹ طالب علم جو صرف نہ پڑھا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ وہ دیکھو لربک سے مراد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، ہمیں نمازیں کیوں پڑھواتے ہو، ہمیں نمازیں کیوں پڑھاتے ہو؟ اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ طور پہ احادیث مقدسہ موجود ہیں، نماز عید الفطر کے لیے بھی اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر کھلے میدان میں خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ادا کرنے کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے تو تمام کے تمام صحابہ بھی، ان کے ساتھ بچے بھی، ان کے ساتھ بوڑھے بھی، اور باقاعدہ طور پہ خواتین کے لیے بھی انتظام ہوتا تھا، اور ان میں پردے کا اہتمام اور انتظام کر کے خواتین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی نشانی جو قربانی کی عید اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جہاد کے بارے میں آپ اعلان فرماتے، عورتیں اپنے زیورات اتار کر صحابہ اکرام کی خدمت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی۔ معلوم ہوا کہ اس موقع پر یہ اعلان بھی ہوتا اور خواتین موجود ہوتی، وہ روپیہ پیسہ باقی چیزیں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ زیورات بھی پیش کرتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کو قبول فرماتے۔ تو وانحر، فصلی لربک وانحر سے مراد فقط حضور کی ذات نہیں بلکہ اس میں حدیث متواتر، وہ مسلسل جو حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ طیبہ سے لے کے آج تک ہم تک پہنچی اور قیامت تک پہنچتی رہیں گی، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، قربانی بھی واجب اور عید کی نماز جو ہے یہ بھی واجب۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مینا کے میدان میں آپ موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ سرکار کے ارد گرد جو ہے وہ 100 جانور، اونٹ، گائے، بکرے، چھترے
100 जानवर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम के तमाम जानवरों को खुद ज़िबा करने के लिए मीना के मैदान के अंदर आप खुद मौजूद हैं। जिस वक्त आपने अपने हाथ के अंदर छुरी पकड़ी तो जानवरों की कैफियत ये थी कि वो सरकार की बारगाह में खुद ही पेश हो रहे हैं, खुद ही पेश हो रहे हैं। क्या मतलब? हुजूर पहले मुझे ज़िबा करो, आका मुझे सबसे पहले मुझे ज़िबा करो। मेरे शेख कामिल मुरब्बी नेमत हुजूर सुल्तानुल आशिकीन आपने मंजर कशी की। आप फरमाते हैं जो दिल मांगो तो दिल हाजिर, जो दिल मांगो दिल हाजिर, जो सर मांगो तो सर हाजिर, जो दिल मांगो। अच्छा, ऊंट जो है जिसने ज़िबा करना है, ऊंट की उम्र कितनी होनी चाहिए? स्टूडेंट हज़रात, ऊंट की उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? 5 साल। अगर वो 5 साल का मालूम नहीं कि ये 5 साल का है तो देहात में लोग जो हैं वो कहते हैं कि इसको देखो ये धोंदा होया है कि नहीं, ये धोंदा हो गया है। और कहते हैं कि हूँ पूरे 5 साल का हो गया। ऊँट के बारे में शायद यही बात है, अगर ना बछड़े के बारे में और बकरे के बारे में, छतरे के बारे में, बकरे छतरे और गाय के बारे में धोंदा होना, वो लोग समझते हैं कि ये पूरा कुर्बानी के काबिल हो गया है। वगरना अगर उसको डेट ऑफ बर्थ जो है उसकी याद है तो फिर ठीक 2 साल का हो गया है, कुर्बानी जायज़। और अगर 1 दिन भी कम है तो कुर्बानी जायज़ नहीं। 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल उसकी उम्र ज़्यादा है तो कुर्बानी जायज़। मालूम हुआ 2 साल से कम नहीं। ऊँट की बात कर रहे हैं, 2 साल, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये गाय के बारे में, बछड़े के बारे में। सवाल ये पैदा होता है कि ये बताएं कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं। जिनके नज़दीक जायज़ नहीं है वो बछड़ा करें और जिनके नज़दीक जायज़ है वो कट्टा करें। बहस कर रहे हैं, इसमें रोले गोले वाली गल ही कोई नहीं की। अच्छा, बाकी रह गया बकरा और छतरा। इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 1 साल। छतरे के बारे में गुंजाइश है कि दूर खड़ा हुआ अगर वो 6 माह का छतरा 1 साल का मालूम हो, उसकी कुर्बानी जायज़ है। मुर्गी की कुर्बानी, नील गाय की कुर्बानी, बाकी दीगर जंगली जानवरों की कुर्बानी, उनकी कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो कुर्बानी के जानवर को के अंदर हिस्सा डालने के लिए जनाब मोहतरम, हाँ जी मैंने वो यही ऐलान कर रहा हूँ, 10 बंदे ने। यानी कि कुर्बानी इतनी सख्त गर्मी के मौसम में और इतनी शदीद गर्मी के मौसम में भी हमारे बुज़ुर्ग, मैंने पूछा जी आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी मैं जानवर देखने के लिए गया हूँ। इतनी सख्त गर्मी के मौसम में जबकि लोग एसी के नीचे और वो पंखों के नीचे बैठकर अपना वक्त जो है वो गुजारते हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो है वो कुर्बानी के जानवर तलाश करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। इनको 10 कुर्बानियों की ज़रूरत है। 1 कुर्बानी हमारी तरफ से जी, बाकी कितनी रहेगी जी? 9 कुर्बानी। 10 बंदे काम करने वाले भी चाहिए देने, 10 कुर्बानी के हिस्से भी चाहिए देने। हाँ जी, 10 आदमी जो काम करेंगे बाकायदा उनको मुकम्मल उजरत दी जाएगी और साथियों की मदद से पूछ के जिनके हिस्से हैं उनमें से उनको गोश्त का हिस्सा भी दिया जाएगा और उजरत भी दी जाएगी। और जो मैं इंशाल्लाह लंगर पकाऊंगा उनको इंशाल्लाह लंगर भी खिलाएंगे, चाय भी, शरबत भी, दूध सोडा भी, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। साजिद भाई आगे इनको हमने दूध बुक करवा दी है, चाय के लिए भी और बाकी कामों के लिए भी। इसलिए हिस्सेदार जो है वो भी चाहिए और काम करने वाले वो भी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक